انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اس نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا ابھی تک؟ سرمایہ داروں سے امیدیں لگا لی، عام لوگوں نے بھی، مڈل کلاس نے بھی، جو مذہب کا پیروکار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، انہوں نے بھی سرمایہ کاروں سے امیدیں لگا لی کہ پتہ نہیں سیٹھ صاحب، چودھری صاحب اگر خوش رہیں گے تو متولی اور امام خوش رہے گا، اگر سیٹھ صاحب ناراض ہوں گے پھر کیا ہوگا بھائی؟ جو نہیں ہے ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم جو نہیں ہیں ہم وہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بندہ صاحب مال نہیں ہے، کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے سارا دن دکھانے کے لیے، اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے جہاں بیٹھتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہوئے سانس نہیں نیچے اترتا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایران توران کی، مجھے فلاں افسر جانتا ہے جی، مجھے فلاں وزیر جانتا ہے جی، فلاں سیٹھ صاحب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے جی، اور تسلی پھر بھی نہیں، دل کو سکون پھر بھی نہیں آ رہا۔ مسجدوں میں جا رہے ہیں، مدرسوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں جا کے لوگوں کو، اعلان ہو رہا ہے باقاعدہ، جناب فلاں چودھری صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا، فلاں صاحب نے 51,000 دیے، وہ اس کو رات کو گھر پہ جا کے نیند پھر بھی نہیں آ رہی۔ یہی سوچتا رہتا ہے سارا دن کہ اچھا فلاں چیز کروں گا، فلاں چیز کروں گا، فلاں کو میں ذرا اپنا روب دکھا لوں، فلاں کو ذرا یہ پتہ لگ جائے کہ میرے گھر میں فلاں چیز میرے پاس زیادہ ہے، فلاں کو ذرا یہ پتہ لگ جائے کہ میرا بیٹا تو ایسے کر رہا ہے، میرا بیٹی ایسی کر رہی۔ 24 گھنٹے اسی چکر میں زندگی کا سکون عام لوگوں نے برباد کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ہم نہیں ہیں ہم اس کو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بھائی جو تم ہے ہی نہیں اس کو دکھاؤ گے کیسے آپ؟ کوئی غریب آدمی بہترین کپڑے پہن کے سڑک پہ اتر آئے اور پھر وہ کہے جی میں تو بہت بڑا سیٹ ہوں لیکن شام کو جانا تو وہی ہے واپس۔ کوئی بہت بڑا چودھری ہوگا، میری بڑے بڑے وزیروں سے بنتی ہے، لوگوں کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ جا کے وزیروں کے دربار میں ان کے پیروں میں بیٹھ کے ان کی جوتیاں پکڑ کے منتیں کر کے یہ لے کے آیا سرداری جس کو یہ کہہ رہا کہ میں چودھری بنا کر رہا ہوں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنے سکون کو برباد کر دیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ سکون ہے کہاں، سکون ملے گا کہاں، اطمینان کہاں ہوگا؟ شراب پینے سے اطمینان ہو جائے گا؟ ہوٹل میں جا کے عیاشی کرنے سے اطمینان ہو جائے گا؟ کہیں پہاڑوں میں جو لوگ جا رہے ہیں پہلے جانے کی ٹینشن، پھر وہاں خرچے کی ٹینشن، پھر واپس آ کے پھر اسی زندگی میں ملوث ہو جانے کی ٹینشن، تو سکون کہاں ملا؟ گئے تو سکون ڈھونڈنے تھے، رات کو کلب کے اندر 3 بجے تک کلب کے اندر بدماشی کرتے رہے، صبح کو جب گھر پہنچے اور سو گئے مرے ہوئے جانور کی طرح، دوپہر کو پھر آنکھ کھلی، اگلا دن برباد ہوا۔ سکون کہاں ہے؟ جا تو سکون کی تلاش میں رہے ہو نا بھائی، جو کچھ آپ کر رہے ہیں سکون کی تلاش میں کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل خرید رہے ہیں، مہنگے کپڑے، مہنگی جوتی، برانڈ کا پنگا پڑا ہوا ہے پوری دنیا میں، برانڈ ہونا چاہیے، برانڈ ہونا چاہیے۔ کیا کوئی انسان اچھے کپڑے پہن کے، اچھی پگڑی باندھ کے، اچھی جوتی پہن کے، بہترین گاڑی میں سوار ہو کے کیا وہ اچھا بن سکتا ہے؟ اگر اچھا بننے کا یہی کردار تھا تو دنیا کے بڑے بڑے بدماش اور گنڈے بہترین کپڑے پہن کے آج کے ولی اللہ بن سکتے تھے۔ اگر آپ نے معیار یہ بنایا ہے دنیا کا کہ اچھا بننے کا معیار یہ ہے کہ جی کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اچھا بننے کا معیار ہے جی میٹھا بولتا ہو، بہت سارے لوگ صرف جھوٹ بولنے کے لیے میٹھا بولتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا غم چھپانے کے لیے ہنستے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے سارا دن طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔
لیکن ان سب کے باوجود جب وہ رات کو اپنے بستر پر پہنچتے ہیں، یہ ساری کیٹیگریوں کے لوگ، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، لیکن جب بستر پہ پہنچتے ہیں نیند نہیں آتی ہے۔ آپ چلے جائیں سڑک میں کہیں کسی شہر کے بیچ چوراہے کے، ہمارے یہاں بھی یہاں بالکل قریب میں جگراؤں برج کے نیچے آپ چلے جائیے، دونوں طرف سے گاڑیاں گزرتی ہوں گی، بیچ میں جو لائن میں لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، وہ بے پرواہ ہو کے سوئے ہوئے ہیں، بہترین نیند آ رہی ہے ان کو۔ ان کے پاس تو اچھا بستر نہیں ہے، اے سی نہیں لگا ہوا، اچھا کھانا نہیں ہے، صبح ناشتے کا بھی پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کپڑے ہیں نہیں، تکیہ نہیں ہے، بے پرواہ ہو کے سو رہے ہیں۔ ساتھ سے کبھی ٹرک گزر رہا ہے، کبھی کاریں گزر رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور یہاں بہترین کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین بستر لگے ہوئے ہیں، 4 ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کئی تو تنگ آ کے پھندا لگا لیتے ہیں وہیں اپنے اربوں پتی گھروں کے اندر کہ بھئی ہم تو زندگی سے بیزار ہو گئے۔ بھئی بیزار ہوئے کیوں ہو؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیا کیا تم نے ایسا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد کہیے صلی اللہ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بیان کیا دنیا کا، نبی علیہ السلام نے زندگی جینے کا طریقہ بتایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور فرمایا دنیا والوں جب بھی دیکھنا نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ یہاں مرے جا رہے ہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے کہ پڑوسی نے کیا بنایا ہم بھی وہ بنائیں، فلاں نے یہ کر لیا میں اپنے گھر میں اب کیا کر لوں، فلاں یہ سواری لے آیا میں بھی اس سے برابر کی لے کے آؤں، فلاں اپنے آپ کو یہ بن کے دکھا رہا ہے میں بھی وہ بن کے دکھاؤں۔ اللہ کے بندے خدا کی تقدیر کے اوپر تو راضی رہو۔ پہلی بات کہ جو دلوں کا سکون ہے، جو دل کا سکون ہے بندے کے، قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، قرآن پاک نے بھی فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے، دلوں کا سکون رب کا نام لینے میں چھپا ہوا ہے، دلوں کا سکون اس ایک خدا کو یاد کرنے میں محفوظ ہے۔ دلوں کا سکون جو ہے تبھی تو آپ یہ دیکھیں نا، جب ہم کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں میں گھومنے جاتے ہیں، کبھی کسی دیش میں گھومنے جاتے ہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ جب گھوم کے آتے ہیں، آتے ہی پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، مزہ تو بہت آیا لیکن تھک گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کا سفر کرے، اگر کوئی بندہ عمرے کا سفر کرے تو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے رب کا گھر دیکھنے کے بعد خوش ہو گیا ہوں، اور وہ صبح شام دوپہر جو بھی ملے گا اس کے ساتھ اپنے رب کے گھر کی باتیں وہی دہراتا رہے گا، کیونکہ دل جو ہے وہ نور سے منور ہو گیا ہے۔ ہم جو ہیں دلوں کا سکون ڈھونڈتے پئے ہیں فیس بک میں، دلوں کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں واٹس ایپ میں، اور بھائی خدا کا واسطہ ہے کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے تو اس سے جان چھڑاؤ، تھوڑا سا وقت تو نکالو اپنی ذات کے لیے کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے ایک خوبصورت شاہکار ہو۔ اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے لیے۔ آپ نے کیا سوچا جو آپ کا دل چاہے گا آپ کریں گے، آپ اپنے جسم سے زیادتی کریں گے، آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کریں گے، آپ اپنے جسم پر نشہ کریں گے، آپ اپنے جسم پر تشدد کریں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، بالکل پوچھ ہوگی۔ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اس نے روح ڈال کے آپ
آپ کو اس دنیا میں بھیجا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری زبان بند کر کے اللہ ان ہاتھوں اور پیروں سے پوچھیں گے کہ بتا میرے اس بندے نے تیرا استعمال کیا کیسے تھا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جس کو اب بے سکون کر رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر چاہتے ہیں، دلوں کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کو اچھی نیند آ جائے، آپ کو اگر دل میں سکون آ جائے، تو پہلی بات کہ اس بات کو مان لیجئے کہ اللہ کریم نے آپ کو جہاں رکھا ہے وہ سب سے بہتر جگہ ہے، سب سے بہتر جگہ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اس بات کو مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب میں تو اس گھر میں ہوں، یہ ساتھ والی کوٹھی میری ہونی چاہیے، اچھا میں تو اس سواری میں ہوں، وہ بڑی والی سواری میری ہونی چاہیے۔ جو پہلے لفظ شکر جو ہے، شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بندے بنے، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ الہ العالمین آپ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، پھر آگے کے لیے محنت کریں۔ نبی علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو 63 سالہ زندگی ہے، ایک بھی جگہ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی شکوہ جو ہے وہ اپنے رب سے نہیں کیا ہے۔ کسی شکوے کا ذکر حدیث پاک میں نہیں۔ ہمیں تو زندگی سے بھی شکوہ ہے، گھر والوں سے بھی شکوہ ہے، دوستوں سے بھی شکوہ ہے، کاروبار کے لوگوں سے بھی شکوہ ہے، حکومت سے بھی شکوہ ہے۔ اپنے آپ سے تو کوئی شکوہ نہیں کیا کبھی ہم نے، اپنی طرف تو کبھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر بندے کو دل کا سکون چاہیے ہوتا تو وہ بندہ پہلے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اپنے رب کا شکر ادا کرتا کہ اللہ جہاں آپ نے مجھے رکھا ہے میں تو کروڑوں لوگوں سے بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ سڑک پہ سوتے ہیں، بہت سارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا، بہت سارے لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جو کروڑوں کی تعداد کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، صحت مند ہو کے سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، ان کی زبان شکوہ کرتے ہوئے تھکتی نہیں، یہ دوسرے کو تکلیف بنانے کا پلان کرتے ہیں۔ کبھی اپنے رب کا، اپنے ایشور کا شکر ہی ادا نہیں کیا کہ ربا تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے تو ہم کو کروڑ سے بہتر بنایا ہے۔ آپ چلے جائیں، جتنی مرضی شراب پی لیجئے، جتنا مرضی گھوم لیجئے، یاروں کی محفلیں لگائیے، ناچیے گائیے، سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا کسی قیمت پر۔ اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، جب تک اپنے رب کا نام نہیں لوگے، اطمینان سے بیٹھ کے کچھ وقت اپنے رب کے لیے نہیں نکالو گے، اور پھر رب کے حکم کے مطابق کبھی اپنے ماں کے پیر دبانے میں وقت نہیں لگاتے، کبھی اپنے کسی دکھی درد ساتھی کا دکھ درد بانٹنے کے لیے وقت نہیں لگاتے، تو سکون تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، یہ سکون اپنے کردار سے کمانا پڑتا ہے، اپنے کردار سے کمانا پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سارے راز کھول کھول کے بیان کیے، اور فرمایا اے ایمان والو، اور فرمایا دنیا کے سارے لوگوں نوٹ کر لو۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم نماز پڑھنے دکھاوے کے لیے آؤ گے، سکون نہیں ملے گا۔ تم نماز اپنے رب کے لیے پڑھنے کے لیے آؤ گے، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ تم صدقہ دکھاوے کے لیے کرو گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تم صدقہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ تم اپنے پڑوسی سے تعلق مطلب کے لیے رکھو گے، سکون نہیں ملے گا۔ تم رب رسول کی رضا کے لیے اپنے پڑوسی کی مدد کرو گے تو تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ اپنے گریبان میں ہم لوگ جھانکتے کیوں نہیں ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کو شرابی کہتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کو عیاش کہتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ جو یہاں تو دنیا میں اصل دستور یہ ہے کہ جو پکڑا جائے وہی چور ہے، ورنہ یہ جتنے چور ہیں سب آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، یہ کبھی اپنے آپ کو چور کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوئی ڈاکو نہیں کہنے کے لیے تیار۔
پوچھتا کیوں نہیں اس دل سے کہ کتنوں کی بیٹیوں کے لیے گندے ارادے اپنے دل کے اندر پال رکھے؟ اس دل سے پوچھتا کیوں نہیں کہ کتنوں کے ساتھ بے ایمانیاں کر رکھی؟ اس دل سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تو نے اب تک کتنے گناہ کیے؟ کب اس کو راضی کرو گے اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کے لیے؟ اور جب تک اس کو قابو نہیں کر لیتے تب تک تمہارا کام بننے والا نہیں ہے بھائی۔ یہ کہنا آسان ہے فلاں بدماش ہے فلاں بدماش ہے، تم کیا ہو بھائی؟ کبھی اپنی پچھلی زندگی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اگر دیکھو گے تو اللہ کے حضور استغفار کرو گے، اگر دیکھو گے تو کچھ لوگوں سے معافی مانگو گے، اگر دیکھو گے تو کچھ لوگوں کی منت کر کے ان کو راضی کرو گے۔ مذہب کا پہناوا، مذہب کا لبادہ اوڑھ لینے سے کوئی بندہ نیک نہیں بن سکتا ہے۔ کپڑے آپ کے کردار کی علامت نہیں ہیں، وہ صرف آپ کی پہچان طے کر رہے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ چوری چھوٹی ہو بڑی ہو، چوری تو چوری ہے، بے ایمانی چھوٹی ہو بڑی ہو، بے ایمانی تو بے ایمانی ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ ہم تو سکون ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ گئے، اب سکون مل نہیں رہا، سکون کے چکر میں پیسے برباد کر رہے ہیں۔ کئی بڑے بڑے چودھریوں کے پاس چلے جاؤ کہ جی ہم نے تو آج اتنے بکرے صدقے کے دے دیے، ان صدقے کے بکروں کا کیا فائدہ؟ وہ جو گوشت بانٹا ہے، اگر وہی 50,000 روپے کسی غریب کی بیٹی کی کالج کی فیس جمع کرا دیتے، اگر انہی 50,000 روپے کو اٹھا کے کسی 4 بچوں کے اسکول کے اندر فیس دے دیتے، اگر انہی 50,000 سے کسی مرتے ہوئے مریض کو دوائیاں دے کے زندگی دے دیتے تو وہ صدقہ قبول ہو جاتا۔ یہ جو تو نے شور مچانے کے لیے بکرے ذبح کیے ہیں، یہ بس تیرے یہیں پر ذبح ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ رب اپنے بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ اللہ چاہتے کہ آپ کو سکون حاصل ہو، لیکن ہم خود غرض ہیں اور ایسی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں جو ہمارے کام آنے والی نہیں، ایسی چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہیں جس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس جی 2-4 لوگوں کے نزدیک اپنی چودراہٹ دکھانی ہے۔ کون سی چودراہٹ؟ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کے دور میں ایک بہت بڑا کتب گزرا، شاہ بہلول دانا۔ ہارون رشید جب حج کر کے آیا، جب وہ بغداد میں داخل ہوا تو بہلول سڑک میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید کے سپاہیوں نے جو پروٹوکول میں لگے ہوئے تھے نا، آگے بھاگ بھاگ کے لوگوں کو سائڈ پہ کر رہے تھے، انہوں نے بہلول کو آ کے کہا کہ بھیا ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، خلیفہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کیوں، تیرا خلیفہ کوئی ہم پر بہت بڑا بادشاہ لگا ہوا ہے؟ میں نہیں ہٹوں گا اپنی جگہ سے۔ تو چنانچہ سپاہی مجبور ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری جب قریب آئی، ہارون رشید بڑا خدا ترس اللہ کریم کا بندہ تھا، تو اپنے گھوڑے سے اترا، تو اس نے آ کے بہلول دانا کو سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے آپ کا، خیریت کے ساتھ ہیں؟ بہلول نے کہا ہاں یار میں تو خیریت سے ہوں، پر تجھے ایک بات بتاؤں تجھے؟ کہ ہاں بتائیے۔ وہ یار یہ جو تیرے چاروں طرف سپاہی پھر رہے ہیں، یہ جو چبوتروں پہ چاروں طرف عورتیں پھول لے کے کھڑی ہیں، یہ چاروں طرف جو وزیر آگے پیچھے اپنی بگیاں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ جو سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے بچے، بڑے بڑے طالب علم ہاتھوں میں گلدستے لیے کھڑے ہیں، وہ یہ تجھے سلام نہیں کر رہے، یہ تیری بادشاہی کو سلام کر رہے ہیں۔ بہلول کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا یہ اس کی بھی ایسے ہی قدر و قیمت کرتے تھے، وہ مر کے مٹی کے نیچے کنوں مٹی کے چلا گیا، یہ اس کو یاد بھی نہیں کرتے، تو بھی چلا جائے گا، یہ تجھے بھی پھر یاد نہیں کیا کریں گے۔ زندہ وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی۔ لوگوں سے امیدیں کم لگائیے، سکون کو عیاشیوں میں نہیں اپنے رب کے ذکر میں تلاش کیجئے۔ ایک کس چکر میں لگ گیا کہ فلاں چودھری فلاں وزیر ہمارا کچھ کر دے گا، اپنے رب سے امید لگاؤ اور محنت کرو، اپنے خدا سے امید لگاؤ، محنت کرو۔ محنت میں کامیابی چھپی ہوئی ہے،
لیکن اگر آپ نے ان لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ فلاں میرا یہ کر دے گا، فلاں مجھے یہ پہنچا دے گا، فلاں نے میرا یہ کر دینا ہے، تو بھیا لوگوں سے تو جب امیدیں لگاؤ گے، جہاں چمچہ گیری میں تھوڑی سی کمی آئی، دوسرے چمچے کہیں گے جناب یہ تو آج کل اٹھراتا پھر رہا، تمہارا باغی ہونے لگا ہوا ہے۔ چمچہ گیری کی سب سے بڑی بری بات یہی ہے کہ آپ 50 سال کسی کے ساتھ لگے رہو، 60 سال کسی کے ساتھ لگے رہو، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی اپنی نگاہ پھیری اور اس نے کہنا نہیں یہ بندہ تو میرے سے بے وفا ہو گیا، ہمارا غدار بن گیا۔ اگر یہی وفاداری اپنے رب کے ساتھ دکھائی ہوتی تو رب کی طرف سے ہمیشہ آپ کی مدد کا یہ اعلان ہوتا، کبھی آپ سے بیزاری کا اعلان۔ تو جہاں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم موبائل کانوں میں لگا کے ساری رات کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے۔ سکون کو اپنے رب کے ذکر کے اندر تلاش کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت میں یاد کیجئے، نبی علیہ السلام کی نعتیں سننے کے اندر تلاش کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو سننے میں، پڑھنے کے اندر ذکر کو تلاش کیجئے، سکون کو، تاکہ دل کو بھی راحت پہنچے۔ دل دونوں اعتبار سے قیمتی ہے، جسم کو ظاہری اعتبار سے خون پہنچانے کے لیے بھی اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے بھی، دونوں اعتبار سے دل قیمتی ہے، اور دونوں کے میں اگر کوانٹٹی کم ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روش بگڑ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی کہتا ہے بلوکیج ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، لیکن جو گناہوں کا بوجھ دل پر پڑا، آپ ڈاکٹروں سے کبھی پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے کے ساتھ آپ کو شوگر نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کیسٹرول جو ہے وہ تیل سے یا اور چیزوں سے نہیں بڑھتا۔ پوچھو بھائی کس بات سے زیادہ ہو گئی، یہ بیماریاں تیزی سے کیوں بڑھ گئیں؟ وہ کہنے لگے جو بھی اس کو مریض کو بیماری ہو رہی ہے نا، اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر بے پرواہ ہوتا تو بیمار نہیں ہوتا۔ مطلب جب تک دل بے پرواہ ہے دنیا سے، وہ صحیح طرح چلے گا، صحیح طرح دھڑکے گا، صحیح طرح خون کی روانگی ہوگی، اور جب وہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگ گیا، وہ لوگوں کی چگلیوں میں لگ گیا، وہ لوگوں سے بے ایمانیوں میں لگ گیا، وہ ادھر کی ادھر کرنے میں لگ گیا، وہ ٹھگیوں میں لگ گیا، وہ نفع نقصان میں لگ گیا، اپنے رب سے بے پرواہ ہو گیا، تو اب اس کی چال بگڑ گئی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ اس کو بی پی ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کا کیسٹرول بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی بائی پاس سرجری ہوگی۔ یہ دل تب تک صحیح تھا جب تک یہ بے پرواہ تھا، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب ادھر سے کنیکشن توڑ کے دنیا والوں سے جڑا ہے، تب سے اس کی چال بگڑ گئی ہے۔ تو صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھیں، نیت کو پاک رکھیں، آنکھوں کو پاک رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، اب جو سارا دن آنکھوں سے زنا کرتے ہوں ان کی صحت گرے گی کہ طاقتور ہوں گے، وہ جو سارا دن چگلیاں کرتے ہوں ان کی شوگر ہائی ہوگی کہ کم ہو جائے گی، جو سارا دن بے ایمانی کے پلان بناتے ہوں ان کا بلڈ پریشر ہائی رہے گا کہ کم ہوگا، جو کسی کو مارنے کے لیے ٹھگی کے پلان بناتے پھر رہے ہوں ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی کہ بگڑ جائے گی؟ اگر طبیعت اتنی اچھی ہو جاتی تو قتل کرنے والوں کو، ڈاکہ ڈالنے والوں کو کبھی شراب پینے کی، کبھی نشہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پتہ یہ لگا کہ دل اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ نیک کاموں کے اوپر اچھی طرح چلتا ہے، جب اس کو برائی کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے تو پہلے نشے کا سہارا لینا۔ کریں کوشش، اس دل کا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس دل کو کہیں کہ اپنے رب کا نام لینا ہے اطمینان سے، ایک آدھا گھنٹہ روز رات کو بستر پہ جانے کے بعد اپنے رب کے ذکر کے لیے نکالیں، اپنے رب کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کا شکر کریں۔ نہیں عربی کی دعائیں آتی نا تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے سونے ربا تیرا شکر ہے کہ تو میں نے بہترین زندگی عطا فرمائی۔ اپنی زبان میں اپنے رب سے گفتگو نہیں کر سکتے کیا آپ؟ اپنی زبان میں کیا آپ
اپنے پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں بیان کر سکتے؟ کیا اپنی زبان میں آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے کہ یا اللہ آپ نے اتنا پیارا نبی عطا فرمایا، آپ نے اتنا کریم رسول عطا فرمایا، آپ نے رحمت للعالمین ہم کو عطا فرما دیے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ کی رضا کے لیے آپ کے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، کیا اکیلے بیٹھ کے اگر گنگنا سکتے ہیں تو اکیلے بیٹھ کے کیا اپنے نبی کی حمد و ثنا نہیں بلند کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، اپنی شناخت کو چھپائیے نہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر دل کا سکون چاہیے، دل کا سکون نہ آوارگی میں ہے، دل کا سکون نہ نشے میں ہے، دل کا سکون نہ عیاشی میں ہے، دل کا سکون نہ بدماشی میں ہے، دل کا سکون نہ طاقت میں ہے، دل کا سکون آپ کے رب کے ذکر کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، دل کا سکون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے اندر موجود ہے۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ کریم بالکل آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو روزانہ صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیے۔ جب درود بھیجتے ہیں اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر درود بھیجیے۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔